अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मारूफ तजियाकार, बहुत ही नामवर सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मुझे कीमती वक्त निकाला। जी शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, जैसे कि आपने देखा कि यूएई और इसराइल आपस में करीब आ गए हैं, मुझे प्लीज बताइएगा कि ये जो माहिदा हुआ है ये बिला मशरूत हुआ है। क्या ये माहिदा इस तरीके से अगर हो जाता कि फ़लस्तीन के मसले को अगर नजर रखा जाता और उसके अमन माहिदे के हवाले से फ़लस्तीन के हवाले से बात की जाती, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? और ये भी बताइएगा क्या कभी अरबों का मसला फ़लस्तीन का मसले को हल कराने के लिए क्या अरबी अरबों के हवाले से कोई ऐसी कोई नीयत नहीं थी? देखिए कवल, एक जमाना था कि जब अरब मुल्क जो फलस्तीन का मसला था उस पे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था। जो सऊदी अरब के पहले बादशाह थे अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, जो 1953 तक बादशाह रहे सऊदी अरब के, और फिर उसके बाद उनके बेटे सऊद इब्ने अब्दुल अजीज इब्ने सऊद जो है वो बादशाह बने। तो ये जो अब्दुल अजीज थे उन्होंने भी इस पे स्टैंड लिया था। फिर जो शाह सऊद थे उन्होंने भी इस पर स्टैंड लिया था। बल्कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस वक्त जो जब ये मामला शुरू हुआ इसराइल को बनाने का, और इसराइल के अमरीकी सदर ने मुलाकात की थी अब्दुल अजीज इब्ने सऊद जो सऊदी अरब के बादशाह थे उनसे, और उनको उन्होंने बताया कि जी हम ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप उनको अगर यहूदियों को कोई बस्ती देना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं तो आप बसाएं, लेकिन आप फलस्तीन की सरजमीन को मत छेड़ें। उन्होंने इसके ऊपर किसी हद तक रेजिस्ट किया था। उसके बाद भी सूरत हाल चलती रही। लेकिन ये अब हम देखते हैं गुज़श्ता 30-40 सालों से जब से जो सऊदी अरब जो लीड करता है मिडल ईस्ट के ब्लॉक को, अब ये समझना जरूरी है लोगों के लिए, हम बाज़ औक़ात मजहबी अकीदत के अंदर किसी की गलती का एतराफ़ भी नहीं करते हैं। मैं मजहबी अकीदत से मुराद किसी भी मुल्क की बात करूं, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा। हम मजहबी अकीदत में ये भूल जाते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो क्या कर रहा है। सऊदी अरब चूंकि लीड करता है मिडल ईस्ट के पूरे ब्लॉक को, मशरिक वस्ता को, और इस्लामी दुनिया के अंदर भी सऊदी अरब के बगैर जो है वो मामला आगे नहीं चल पाते हैं। फिर सऊदी अरब जो है ये 1932 से अमेरिका का इत्तेहादी चला आ रहा है, 1932 से। और ये अमेरिका की वजह से जो पूरा मगरबी यूरोप है ये उनका भी दोस्त और करीबी है। तकरीबन 10 लाख बैरल तेल यौमिया अमेरिका लेता है सऊदी अरब से, 10 लाख बैरल। जब तक अमेरिका ने अपने शेल गैस के जखायर दरियाफ्त नहीं किए, अब तो अमेरिका खुद दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है क्रूड ऑयल का, तब तक उसकी डिपेंडेंसी सऊदी अरब के तेल पर थी। तो सऊदी अरब जो है वो करीब था। फिर सऊदी अरब की वजह से जो बाकी छोटे छोटे मुल्क थे मशरिक वस्ता में, जिसमें कतर था, कुवैत, ओमान, ये यूएई, ये सब भी सऊदी अरब की जो चौधराहट है उसको तस्लीम करते हैं। तो यूं ये आप समझ लें कि सऊदी अरब की वजह से सारा मशरिक वस्ता जो है वो अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में शामिल हो गया। और इन्होंने फिर उनकी तरफ से जो इसराइल को वहां पे आहिस्ता आहिस्ता मजबूत किया जाता रहा। ये अचानक तो नहीं हुआ ना। ये 1940 की दिहाई में अगर आप देखें तो कितना था इसराइल और फलस्तीन, और आप आज देख लें फलस्तीन सुकड़ रहा है और इसराइल फैल रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि ये कोई कागज के ऊपर कवल नक्शा बना हुआ है और हमने रबड़ के साथ उसको मिटा के उसकी लकीर इधर खींच दी। ये वक्त लगता है जब मुल्कों को एक्सपैंड किया जाता है। तो ये सब कुछ पता था, हमारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी इन्होंने ये जो यूएई ने काम किया है वो इस बात की एक तरह से निशानदेही है कि अब ये मामला आगे जाएगा। बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर भी अब ये जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं इसराइल को तस्लीम करने की, तो आप ये देखें कि हम तो हमेशा से बचपन से हर रमजानुल मुबारक का जो आखिरी जुम्मा है हम तो उसको यौमुल कुद्स के तौर पे मनाते आ रहे हैं। हम तो फलस्तीनियों के हक में बात करते चले आ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सहाफी भी, सियासतदान भी, दानिश्वर भी, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता स्लो फीडिंग कर रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। हमारे अंदर ये बर्दाश्त का मादा पैदा कर रहे हैं कि अगर कल को इसराइल को तस्लीम करना हो तो हम तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पे। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और यूएई ने जो किया है वो तो होना था। जो जिस रविश पे वो मुल्क चल रहे थे वो हमें पहले ही पता था कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खुश करने के लिए। ठीक है।
سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں ذہن سازی کی جا رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو مذہبی جماعت بھی کہتی ہے وہ بھی اسرائیل کی طرف اس کا جھکاؤ نظر آیا. کل تک وہ لوگ عمران خان کو کہا کرتے تھے، خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ وہ جو اپنے آپ کو مطلب ہمارے بڑے ذہین سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں، کیا وہ اس معاملے کو یو اے ای اور اسرائیل کے معاملے کو دیکھ کے یہ نہیں بتانا پسند کریں گے اپنے فالوورز کو کہ ایجنٹ اصل میں ہے کون؟ میں نے تو پہلے بھی یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں یو اے ای کا، انہوں نے جو غلط کام کیا سو کیا، لیکن ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے منافقین کو بے نقاب کیا ہے. یہ جو رؤوس المنافقین ہے نا، یہ جو ہمارے ملک میں اس ٹولے کو بے نقاب کیا. یہ جو اسلام کے چیمپئن بنتے تھے، اسلام کے ٹھیکیدار بنتے تھے، جنہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی تھیں غیر ملکی فنڈنگ سے، جن کے مدارس غیر ملکی فنڈنگ سے، جن کی مذہبی سیاست غیر ملکی فنڈنگ سے چلتی تھی، جن کو سعودی عرب سے بھی پیسہ آتا تھا، یہ تو بے نقاب ہوئے. ہم تو شکر گزار ہیں کیونکہ کم از کم وہ جو چوٹ لگی ہے ہمیں ایک طرف سے فلسطین پر، اس چوٹ میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے جسم میں کون کون سے جو کل پرزے ہیں ان میں خرابیاں کہاں کہاں پہ ہیں. تو یہ ہم تو بے نقاب ہو گئے ہیں بری طرح سے، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تھا ان کو بے نقاب. یہ اب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مذہب کے نام پر یہ جو سیاست کی جاتی ہے پاکستان میں ظاہراً بری نہیں ہے، مذہب کے سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ اقبال نے کہا تھا. لیکن مذہبی جذبات کو ابھار کے اور اپنے سیاسی دنیاوی مقاصد استعمال کرنا، یہ ہے جرم. اور انہوں نے فلسطین کے اوپر بھی یہی کیا تھا. لیکن اب جب ان کے آقاؤں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے تو ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. سر جب سے چائنا اور ایران کے معاملات بہتر ہوئے ہیں، مطلب ان کے یہاں تجارتی معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد سے پاکستان کے معاملات بھی ایران کے ساتھ بہتر نظر آ رہے ہیں. اب ہمارے یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان دہشت گردی کا شکار بھی رہا ہے، ادھر یو اے ای اور اسرائیل کے معاملات بھی ہو گئے. یہ تمام سلسلہ پاکستان کو کتنی حد تک اثر انداز کر سکتا ہے، جبکہ ہم ماضی میں شدید دہشت گردی کا شکار بھی رہ چکے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گردی تو اب انشاءاللہ فوری طور پہ واپس آنے والی نہیں ہے. جتنی زبردست جنگ لڑی ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جن کو آئی بی اوز کہتے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جنگ کو ختم کر دیا ہے. ہاں، جو ان کے بڑے جو ان کی پناہ گاہیں تھیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے، ان کے ٹھکانے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں. ان کے نیکسس کو توڑ دیا گیا ہے، ان کو جو فنڈنگ ہوتی تھی اس فنڈنگ کو توڑ دیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی جہاں جہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، تو ابھی بھی آپریشن جاری ہے. جہاں تک ایران اور چین کی ڈیل کی بات ہے، دیکھیں پاکستان کو یہ ڈیل ویلکم پاکستان نے کی بھی ہے تقریباً، اور ویلکم کرنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چین جا کے ایران میں کام کرے گا تو انڈیا کا انفلوئنس ایران سے کم ہوگا. جس طرح انڈیا ایران کے اندر چاہ بہار پورٹ سے لے کے اس کو زرنج، اور پھر وہ بلکہ ایک بندر جسک ہے ایران کے اندر ایک، جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم. لوگ چاہ بہار کی بات تو کرتے ہیں لیکن لوگ بندر جسک کی بات نہیں کرتے. تو بندر جسک وہ اہم پورٹ ہے کہ اگر اس کے ذریعے اگر وہ ڈیولپ ہو گئی تو ایران کسی بھی وقت جو ہے وہ بند کر سکتا ہے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کی تیل کی سپلائی ہے. تو ممکن ہے کہ چائنا جو ہے وہ کل کو بندر جس کی تعمیر کے اوپر بھی کام شروع کر دے. تو چائنا اگر وہاں انویسٹ کرے گا تو چائنا ہمارا بھی دوست ہے، چائنا ہمارے ملک میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، چائنا ایران میں بھی انویسٹ کرے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ اس علاقے میں، اس خطے میں امریکہ کا انفلوئنس بھی کم ہوگا، اس خطے میں انڈیا کا انفلوئنس بھی کم ہوگا. کیونکہ چائنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ اب کیونکہ اس کی $400 بلین بلکہ یہ ہو سکتا ہے $600 بلین تک کی انویسٹمنٹ چلی جائے. تو چین کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ایران میں خطرے میں پڑ جائے. اور پاکستان کے اندر جو اس نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ سی پیک کی صورت میں اور مزید چلے جا رہی ہے تو وہ خطرے میں پڑے. لہٰذا چائنا کی دیکھیں نا، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے، اور جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو یہ یوں چلتے ہیں بعض اوقات جو بین الاقوامی تعلقات ہے. تو چائنا کا وہاں جانا ہمارے لیے فائدہ مند.
اوکے سر، آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا، اس کے بعد ہمارے آرمی چیف کا ایران سعودی عرب جانا ہوا سر، وہ بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے تھا، پر میں بس صرف پوچھنا ہی چاہوں گی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آخر ہم سر اٹھا کے جینا کب سیکھیں گے؟ پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے، خطے میں نہیں دنیا ہماری اہمیت کو جانتی ہے، مانتی ہے، ہم کب اپنی اہمیت کو جانیں گے؟ ہم کب پروکار طریقے سے جینا سیکھیں گے؟ دیکھیں جو قرض کی میں پیتے ہیں اور جو قرض کی میں کی مستی ہے وہ پھر انسان کی حمیت کو مار دیتی ہے. ہم سعودی عرب سے تیل لیتے رہے ہیں ہمیشہ، ہمارے لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، 35-40 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے ریمیٹنس آتی ہے پاکستان کو. پھر ابھی اس حکومت نے مزید ادھار پہ تیل بھی لیا ہے اور $3 ارب بھی لیے، جس میں سے ابھی $1 ارب واپس کیا ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ چین نے ہمیں پیسہ دیا ہے کہ ان کو واپس کر کے اور ان سے جان چھڑواؤ شاید. تو جب آپ دوسروں کے سامنے کشکول اٹھائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دستار آپ کے سر پہ سلامت رہے. جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ کی دستار اس کے قدموں پہ گرے گی. اب جب تک ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جب تک ہماری جو دوسروں سے بھیک مانگنے کی عادت ہے، کبھی IMF سے، کبھی ملکوں سے، کبھی کسی اور سے. ہاں مقروض اور بھی ملک ہوتے ہیں لیکن وہ صرف مقروض نہیں ہوتے، پھر وہ اور ملک ان کے بھی مقروض ہوتے ہیں. امریکہ بھی دوسرے ملکوں کا مقروض ہے لیکن جی کئی ملک امریکہ کے بھی مقروض ہیں. ہم تو صرف مقروض ہی مقروض ہیں ماشاءاللہ. ہم نے تو قرض دینا ہی دینا ہے، ہم نے کسی سے لینا نہیں ہے. تو ہماری جو حالت ہے نا وہ ایسی حالت ہے کہ اس میں پھر آپ کو ظاہری بات ہے لوگ آپ کو بلیک میل کریں گے، لوگ آرم ٹوسٹنگ کریں گے. اب کشمیر کے اوپر حد نہیں ہے ویسے، ہم اتنے مر گئے ہیں، ہم اتنے مٹ گئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہمارے کشمیر کے اوپر ایک لفظ تک نہیں بولا، اور ہم نے بالکل. صرف یہ بات کی ہے کہ بھائی OIC کو آپ چلا رہے ہیں، OIC آپ کے تسلط میں ہے، آپ OIC کو کردار کیوں نہیں ادا کرنے دیتے؟ اگر آپ نے کردار ادا نہ کرنے دیا تو ہم پھر اپنا راستہ لیں گے. ہم نے ان کو کوئی دھمکی تو نہیں دی، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے مر مٹے ہیں ہم کہ ہم معافی اور معذرت کرنے جو ہے وہ ان کے پاس چلے جائیں کہ جی مائی باپ درگزر کر دیں. تو یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم ان ملکوں سے جان نہیں چھڑواتے اور کشکول توڑتے نہیں. تھینک یو سو مچ امیر عباس صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت نکالا. اللہ حافظ.